صفا کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت غزوہ تابوک نبی کریم علیہ السلام جب تابوک پر گئے تو 3 صحابہ بغیر کسی وجہ کے تابوک میں جانے سے رہ گئے۔ ایک حضرت کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیعہ تھے اور ایک حلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرے پاس بڑا تیز سوار گھوڑا ہے، میں اس پر بیٹھوں گا اور میں جلدی جلدی جناب پیچھے پہنچ جاؤں گا، یہ ارادہ کیا۔ اور یہ بدری صحابی ہیں۔ بدر کے صحابہ کے متعلق کئی مرتبہ یہ میں بات عرض کر چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بدر کے صحابہ پر اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ بدر میں گئے اور جو بدر میں نہیں گئے، بعد میں آنے والے جو مرضی کر لیں میرے بدر کے صحابہ کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر احد کے میدان میں انہوں نے جو قربانی دی ہے، مشرکین مکہ نے پہچان لیا تھا نبی کریم علیہ السلام کا لباس، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کعب بن مالک حضور کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے۔ خواہش کیا ہے؟ مشرکین آپ کے لباس کو پہچان چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا لباس اتاریں اور مجھے عطا فرما دیں کہ اگر آپ کے گمان میں، آپ کے وہم میں مشرکین حملہ کرے تو کعب بن مالک کو نقصان پہنچے، لیکن میرے آقا مولا کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ قربانی دی ہے احد کے میدان میں حضرت کعب بن مالک نے۔ صرف غزوہ تابوک کے دن ایک جان بوجھ کر ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے، اور جب ایک جنگ میں پیچھے رہے تو نبی کریم علیہ السلام تابوک سے واپس آئے۔ آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرانے میں بھی حضور کا جلال تھا، جلال کے اندر حضور مسکرائے۔ فرمایا کہ تم آئے کیوں نہیں تھے؟ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ میرے پاس بڑی کہانیاں تھیں، میں بڑی باتیں جانتا ہوں، عرب والے جانتے ہیں میں بڑا تیز زبان ہوں، میں بڑی بات کا جواب دے سکتا ہوں، ایک لمحے کے اندر بات کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں آئے؟ حضور غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں نہیں گئے، بدر سے لے کر تابوک تک ہر جنگ میں شرکت کی ہے کعب بن مالک نے، ایک جنگ کے اندر صرف لاپرواہی ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بھی منع کر دیا اور خود بھی منع کر دیا۔ فرمایا کہ کعب بن مالک سے کوئی بندہ کلام نہیں کرے گا۔ 50 دن حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، 50 دن نبی کریم علیہ السلام نے کعب بن مالک کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ صحابہ فرماتے چند دن گزرے تو آقا کریم علیہ السلام نے کسی صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ کعب بن مالک کے گھر اور اسے بولو کہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دے۔ آج ہم تھوڑی سی خدمت کر کے اگر ہمیں پروٹوکول نہ ملے، ہمارا نام نہ لیا جائے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ جی ساری زندگی ان کی تابعداری کرتا رہا، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ کعب بن مالک نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا تصور کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ کعب بن مالک سے کہو کہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دیں۔ تو اسی صحابی سے کہا کہ جاؤ حضور سے پوچھو کہ طلاق دے کر بھیجنا ہے کہ ایسے ہی بھیجنا ہے، اس بات کو سمجھیں ذرا۔ عرض کی حضور سے پوچھو جا کے کہ طلاق دے کر بھیجنا ہے یا ایسے ہی بھیجنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ایسے بھیج دو۔ اور پھر اگلی بات سنیے، حضرت غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، ان کی بیٹی تھی، حضرت کعب بن مالک کا بیٹا تھا، دونوں کی شادی تھی۔ اب بیٹی اس گھر کے اندر ہے حضرت کعب بن مالک کے۔ کعب بن مالک فرماتے میرے چچا زاد بھائی تھے، میں دیواریں ہوتی تھی باغوں کی نا، دیوار کی ہوتی تھی، یہ باغ میرا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے، میں نے اوپر سے دیوار کے اوپر سے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار بیٹی کا رشتہ کیا ہے، بڑے مسئلے بن جائیں گے، کیا ان صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹیاں دی ہیں ہم نے؟ فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام دیا، میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں حضور سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، رسول اللہ نے کہا اس سے کلام نہیں کرنا تو ہم نے تیری بات نہیں ماننی، ہم نے مانی ہے تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور پھر 50 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا کہ غسان کے بادشاہ نے مجھے پیغام بھیجا، ہماری اگر ناراضگیاں ہو جائیں
تو ہمیں کوئی دوسرا شخص کہے کہ چلو یار چھوڑو، اس نے تمہیں کیا دیا، آؤ میرے پاس آؤ، پھر دیکھنا، اس کو بتائیں گے، مل کر بتائیں گے کہ عزت کیا ہوتی ہے، مقام کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنی فکر نہیں تھی، 50 دن میرے سے کسی نے کلام نہیں کیا، بازار میں جاتا کوئی میرے سے کلام نہیں کرتا، مسجد میں جاتا میں جا کے سلام کرتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب دیتے لیکن چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے چہرہ دوسری طرف کرتے تھے۔ اور پھر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ٹھیک ہے جب میں حضور کی طرف دیکھتا تھا حضور دوسری طرف چہرہ کرتے تھے، لیکن جب میں حضور کی طرف نہیں دیکھتا تھا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں میں دیکھا سونا ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تیو ویکھے، ایڈے پاگ کتھوں میرے چنگے کہ میرے ویکھن وچ او ویکھے، یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مریو ویکھے یا نہ ویکھے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا تو حضور نہیں دیکھتے تھے، جب میں نہیں دیکھتا تھا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے۔ میں نے بڑا صبر کیا، بڑی برداشت کی، پھر ہوا کیا کہ غسان کے بادشاہ نے مجھے خط بھیجا کہ اے کعب تو میدان کا بندہ ہے، بڑا جنگجو ہے، بڑی تلوار چلانی آتی ہے، مسلمانوں نے تیری قدر ہی نہیں کی، تو میرے پاس آ، میں تجھے بڑا عہدہ دوں گا، تجھے بڑا منصب دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کا یہ میں نے خط پڑھا تو میری چیخیں نکل گئیں، میں روتا ہوا اپنے گھر آیا، ساری رات روتا رہا، صبح سحری کا وقت ہوا، ایک صحابی نے آ کے میرے دروازے پہ دستک دی، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ آج جبریل آئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور فرمایا کعب بن مالک کو اپنی بارگاہ میں بلائیے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔